پاکستان تحریک انصاف کا مسلسل احتجاجی موڈ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ 5 اگست کی بات کی گئی اور اب 14 اگست کی بات کی گئی ہے، تو کیا یہ احتجاجی موڈ طاقت کا اظہار ہے یا پھر آپ سیاسی کمزوری کا اعتراف سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاسر شہید صاحب، جہاں جس ملک میں نہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہو اور جہاں عدلیہ بھی آزاد نہ ہو، تو ہمارے پاس اور کون سا آپشن ہے؟ دیکھیں کہ ایک پلان تھا کہ پہلے تحریک انصاف کو توڑنا ہے، توڑ دیا گیا، گروپ بنایا گیا، کوئی IPP بنایا گیا، علیم خان گروپ، کوئی پرویز خٹک گروپ بنایا گیا. رات کو آپ کو یاد ہے ہم سے سنبل کا نشان چھین لیا گیا اور اگلے دن 2 دن بعد الیکشن تھا. اس کے بعد جو الیکشن ہوا اس کے باوجود بھی لوگ کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ جو بھی نشانات ملے ہیں ہم ان کو ووٹ دیں گے. لوگوں نے ووٹ دے دیا. اس کے بعد فارم 47 آ گیا، فارم 45 کے جو الیکشن تھا وہ چھین لیا گیا. ریزرو سیٹ کا آپ نے کبھی نہیں دیکھا، نہ آئین میں کوئی ایسی گنجائش ہے کہ کسی اور پارٹی کو اٹھا کے دے دیں. 77 سیٹس وہ چلی گئیں. 3 سیٹیں پھر سپریم کورٹ نے ری کاؤنٹنگ میں ہرا دیا. اب آ کے 9 مئی کے کیسز میں آپ نے الیکشن کا جو فیصلے ہوئے اس میں آپ ہمارے 8 سے 10 لوگ چلے گئے، لیکن ٹارگیٹڈ جو ہیں وہ 38-39 ہیں. جب ایک پارٹی 200 سیٹ پہ جیت رہی ہو اور اس کی جیتی ہوئی سیٹوں کے بعد بھی 80 سیٹ میں بھی پارٹی کے ساتھ یہ حال ہو، تو ہمارے پاس آپ بتائیں کون سا آپشن رہ جاتا ہے؟ ہم عدالت کا دروازہ کھٹکاتے ہیں. ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کو جب پٹیشن گئی کہ جی آپ ٹریبیونل بنائیں اور فیصلے کروائیں. جب پنجاب کے چیف جسٹس نے ٹریبیونل بنائے، وہ ECP نے چیلنج کر کے آج تک وہ جو ریٹائرڈ ججز تھے فیصلے نہیں ہوئے. اب ہمارے پاس اس حالات میں کہتا ہوں ایک آگ کا دریا جھیل کے پارٹی آئی 8 فروری کے بعد، اور یہ ہمارے ورکرز کی لیڈرشپ کی یہ داد دینی چاہیے کہ اتنے مشکل حالات میں پارٹی مقابلہ کر رہی ہے اور اپنی سروائیول. نیازی صاحب، آپ کی بات سے میں 100% متفق سر، 100% متفق کہ آپ نے ایک قانونی عمل اور مزاحمتی عمل کو اس وقت فیس کیا ہے. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پارٹی جو ہے وہ اتنا دباؤ ڈال سکتی ہے کہ حکومت اس کے آگے جھک جائے، یا پھر یہ صرف اپنے کارکنان کو مطمئن کرنے کا عمل؟ دیکھیں، عمران خان جو 2 سال سے جھوٹے مقدمات کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے، میری شروع سے تھی، غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہوں گی، شروع سے ہماری کوشش ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آرٹیکل 218(3) کے تحت جو عوام کا مینڈیٹ ہے وہ فری فیئر الیکشن کرائے اور کرپشن سے پاک. لیکن الیکشن کمیشن نے، آپ نے دیکھا جس طریقے سے الیکشن کرایا. اب یہ جو 2 سال سے مقابلہ ہے جھوٹے کیسز کا بھی اور ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ کا بھی، ہم نے اس سے پیچھے خان صاحب نہیں جا رہا. آپ نے ابھی گوہر صاحب کی بات ابھی سنی. میں تو بطور ترجمان خان صاحب شروع سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، کوئی ڈیل نہیں کرنی. وہ اینڈ پہ اس سسٹم کے خلاف وہ جنگ ہے جو 78 سالہ سسٹم ہے. ہم کہتے ہیں کوئی کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مین سٹیک ہولڈر ہے وہ عوام ہے، اور سب سے اوپر جو آئین پاکستان ہے. اور آئین پاکستان مینڈیٹ کرتا ہے کہ آپ کو رائٹ آف ووٹ، جو سیکرٹ بیلٹ آپ کا ہے، آپ نے اپنا نمائندے چننے ہیں. اگر اس کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، 5 اگست جو تھا آپ نے پورے پاکستان میں موبلائزیشن دیکھ لی. اتنے لوگ ہمارے جو باہر نکلے ہیں وہ پورے پاکستان میں، اوورسیز پاکستانی سارے لوگ نکلے اور پرامن طریقے سے نکلے ہیں. لیکن پنجاب میں 26 نومبر کے بعد کی اگر بات کریں، 26 نومبر کے بعد کی صورتحال میں آپ کو پنجاب سے وہ رسپانس ملا ہے؟ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ آپ لوگوں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ قانونی منظرنامے میں پیچیدگیوں کا سامنا ہے، مسلسل دباؤ ہے، گرفتاریوں کا عمل ہے، لیکن کیا وہی اس کا رنگ 26 نومبر والا وہ بھی 5 اگست کو دیکھنے کو ملا؟ دیکھیں جاز صاحب، پنجاب میں آپ نے پوری لیڈرشپ، پوری حماد اظہر سے لے کے سارے لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہوا ہے. ابھی بھی 250 لوگوں کے خلاف FIR لوگ اٹھائے گئے ہیں پنجاب میں. جو آپ نے سنا چیف منسٹر صاحبہ کا جو IG جو کہ اسٹیٹ کا ملازم ہے، جو قائد اعظم کا خطاب ہے نا 11 اگست کا کہ آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، اس اسٹیٹ کے ملازم سے وہ کیا پوچھ رہی ہے؟ بھائی آپ جس طریقے سے لوگوں کو دباؤ ڈال رہے ہیں، میں آپ کو جب صاحب ایک صحیح بات بتا دوں، گراؤنڈ ریئلٹی پہ جائیں، لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں پنجاب میں بھی. آج الیکشن کرا کے دیکھ لیں
کہ وہاں پنجاب میں کون جیتا ہے. دیکھیں جبر ظلم تشدد, جہاں تو ایک ایک وکیل کے خلاف ایف آئی آر جو ہیں 8-8 10-10 ایف آئی آر ہیں. تو سر جب آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی الیکشن ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑے گا چاہے وہ کسی بھی نشان پہ ہو, پھر جو ضمنی انتخابات ہے اس سے روح گردانی کا جو فیصلہ ہے وہ کس حد تک منطق کے تحت اور مصلحت کے تحت ہے؟ وہ دیکھیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول ہے نا, ابھی دیکھو نا 9 مئی کے فیصلے ہوئے, ادھر سے فیصلے ہوئے, اس کے لیے ایک باقاعدہ ریفرنس ہوتا ہے جاسر صاحب, وہ سپیکر کو جاتا ہے, سپیکر پھر کرتا ہے اس کو بھیجتا ہے الیکشن کمیشن کو, ادھر سے لوگوں کو سنٹینس ہوئی اور لوگوں نے ہائی کورٹ بھی چیلنج کر دیا, بائی الیکشن 3 سیٹوں پہ سٹے بھی ہو گیا ہے کہ بائی الیکشن نہیں ہو سکتے, عمر ایوب کی سیٹ پہ, جمشید دستی اور عبداللطیف چترالی کی سیٹ پہ. لیکن الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے ایک پروگرام میں میرے ساتھ مانا ہے دلشاد کنور نے کہ واقعہ ریفرنس آتا ہے اور پھر ہوتا ہے. اب اس حالات میں جب ہمیں پتہ ہے کہ 8 فروری کی طرح انہوں نے الیکشن تو چھیننا ہے, یہ خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی, لیکن ہم اپنی موبلائزیشن خان صاحب سے یہ ریکویسٹ, ابھی آپ نے گوہر صاحب کی بات سنی ہے کہ ہم چیئرمین صاحب سے ابھی ہماری ملاقات ہونی ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ تو لوگوں کو, اب تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا جس طرح کا الیکشن چھینا ہے, تو ہم الیکشن میں پھر بھی جائیں گے, ہم اپنی ایکٹیویٹی نہیں چھوڑیں گے, ہمیں جانا چاہیے, ہم جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم 14 اگست کا نام, آپ نے 14 اگست کا بھی ساتھ پوچھا, اب 14 اگست کو کیا ہے, میں ان سے زیادہ محب وطن ہوں, ہم زیادہ محب وطن ہیں, ہم مبارکباد آپ کے پروگرام میں دیتے ہیں 14 اگست کی. لیکن 14 اگست جو آپ کو آزادی ملی, عمران خان ایک ہی بات کرتا ہے, جو قائد اعظم نے بھی بات کی, جو ایم آر ڈی کی تحریک 1983 میں چلی اکبر جتوئی کی اس میں ریپریزنٹیشن میں, انہوں نے بھی یہی بات کی کہ بھائی حقیقی آزادی نہیں مل رہی پاکستان میں, رول آف لا نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں ہے, ادارے آزاد نہیں ہیں, آپ میڈیا آزاد نہیں ہے. اگر یہ رول آف لا کہہ دینا, حقیقی آزادی کہہ دینا, تو یہ غلط بات ہے. ہمارا پروٹیسٹ یہ ہوگا, پیسفل پروٹیسٹ, بار بار انہوں نے کہا ہے حقیقی آزادی. باقی یہ جو کریں, انہوں نے تو جب بھی ہمارا کوئی جلوس ہوتا ہے, جب کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے اندر اپنے بندے گھسا دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز کریٹ کرنے کے لیے ایسا ایڈونچر کہ خواہ مخواہ پی ٹی آئی پہ الزام لگے. جب آپ کو معلوم ہے, نیازی صاحب ایک میرا عامیانہ سا سادہ سا عوامی سا سوال ہے, جب یہ معلوم ہے, آپ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اپنے بندے گھسا دیتے ہیں, تو پھر آپ لوگوں کے پاس حل کیا ہے, کوئی دوسرا طریقہ کار اپنانے کا؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں, اس پارٹی کے پنجاب میں بھی پولیس مقابلے پتہ ہے لوگوں کو, ان کا ماڈل ٹاؤن کا بھی پتہ ہے, یہ سپریم کورٹ کے حملوں کا بھی لوگوں کو پتہ ہے. اب حال یہ ہے کہ اب دیکھیں عمران خان میں ایک بہت بڑی چیز میں نے دیکھی ہے کہ جتنے فیصلے ہو رہے ہیں, لوگ ہمارے پریشان ہوتے ہیں, خان صاحب کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی, وہ اپنی وہ جنگ لڑ رہا ہے. ہماری سیٹیں چلی گئیں, ریزرو سیٹ چلی گئیں, ابھی سینٹ کے الیکشن میں جو چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے باوجود بھی لڑوں گا. دیکھیں یہ اب اس کے جو حل آپ نے پوچھا ہے, یہ ساری چیزیں وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی, یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ یہ کس طریقے سے چیزوں کو ابھی دیکھا ہے اس کی. اچھا میرا ایک آخری سوال سر, مجھے بریک پہ جانا ہے. اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی ہے, کیا کوئی نام ڈیسائیڈ ہو چکا یا ابھی اس پہ مشاورت ہونا باقی؟ دیکھیں جاسر صاحب, ابھی تو دیکھیں نا, آپ کی جو سیٹیں ہیں نا, وہ سیٹس کا بھی دیکھنا ہے کہ پی 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 کی کتنی بن رہی ہیں, اور ہماری سیٹیں چلی گئی ہیں 8-10, اس سے 73-74 ہو رہی ہیں. لیکن اس کی مشاورت جو ہم نے کرنی ہے وہ جا کے ہم نے خان صاحب سے کرنی ہے, کیونکہ ابھی ہمارا ادھر کی سیٹ پہ بھی بائی الیکشن ہونا ہے, اور میرے بھی ابھی اپوزیشن کا لیڈر بات ٹھیک ابھی آنا ہے. لیکن ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں ایک سیٹ زیادہ ہو رہی ہے. تو ادروائز اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا پوزیشن بنتی ہے, تو ہم یہ سیٹ, ہاں وہ تو ساری چیزیں دیکھیں نا, فرینڈلی اپوزیشن ہوگی, سارا کچھ, وہ تو یہ چاہتے ہیں وزیر اعظم بھی ہمارا ہو, صدر بھی ہمارا ہو, سپیکر بھی ہمارا ہو, چیئرمین بھی ہو, وہ تو یہ اس طرح ملک چل سکتا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی پروگرام کے شروع میں کہ دائی جمہوری عمل نہیں چلے گا, ایک پارٹی کو آپ دیوار کے ساتھ لگا دیں گے. ایک پارٹی وہ پارٹی جس نے اتنے ووٹ لیے پورے پاکستان میں, تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جمہوری عمل کے اوپر ایک سوال تو ہے, اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ان کی نشستیں کتنی ہوں گی, اور پھر یہ تقسیم ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بنے گا یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہی رہتا ہے. بہت شکریہ نیاز اللہ نیازی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.